السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج سے ہم ایک اہم ترین کتاب عالم عرب میں پڑھا جانے والا احادیث مبارکہ کا مقبول ترین مجموعہ ریاض الصالحین، جو کہ ایک عظیم محدث، ایک عظیم مفکر، ایک اسلام کے اہم ترین داعی فقی ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی تحریر کردہ یہ ایک مجموعہ ہے۔ آج سے الحمدللہ اس سلسلے کا ہم کس بار آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے اور ہماری اصلاح اور دنیا اور آخرت کی سعادت کا اسے ذریعہ بنا دے، اور دین کی خدمت جو اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے تقرب کا ذریعہ بن جائے، اللہ وہ ہم سے لے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں استقامت دے کہ ہم اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ریاض الصالحین 7ویں صدی ہجری کے امام نووی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کی ایک ایسی تالیف ہے جسے قبول عام حاصل ہے۔ عوام ہوں یا خواص، علماء ہوں یا کم پڑھے لکھے لوگ، دونوں کے لیے افادیت اور اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی میں اس کتاب کی بے شمار شروحات لکھی گئیں، اردو میں اس کے کئی تراجم موجود ہیں۔ دونوں زبانوں میں اس سے خوب فائدہ حاصل کیا گیا اور لوگوں تک فائدہ منتقل کیا گیا۔ اسے ہر طبقے میں جو پذیرائی حاصل ہے، یہ ایک اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ بلکہ امام نووی علیہ الرحمہ نے اسے جس انداز سے مرتب کیا ہے اور عبادات سے لے کر معاملات تک اور معاشرت سے لے کر سیاسیات تک زندگی کے تمام اہم شعبوں کے لیے قرآن و حدیث سے جس طرح رہنمائی مہیا کی گئی ہے، اسے اسلامی لٹریچر میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام عطا کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہر طبقے میں یکساں مقبولیت جو ہے حاصل ہے، کیونکہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اٹھا سکتا ہے۔ اس کا ایک ایک باب ایک عظیم خطبے اور وعظ پر مشتمل ہے، جس سے علماء، خطباء، واعظین حضرات خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ ایک بہترین تبلیغی نصاب ہے جو قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے مزین ہے، ضعیف موضوع روایات اور من گھڑت قصے کہانیوں سے بالکل پاک، جو اس لائق ہے کہ عوام اسے اپنا حرز جاں بنا لیں۔ یہ ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس کی روشنی میں ایک مسلمان اپنے شب و روز کے معمولات مرتب کر سکتا ہے، اور ایک ایسا آئینہ ہے جس کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق و کردار کی کوتاہیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں حسن اخلاق کی مہک بھی موجود ہے اور حسن معاملہ کی خوشبو بھی موجود ہے۔ نیز ہدایت و نصیحت کا ایسا حسین مجموعہ ہے جس میں اقتصاد، معیشت کے ایک اہم ترین حصص کا بیان ہے، اور امور سیاسیت اور ہر طرح کے جو معاملات ہے اس کی توضیح اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف اس کتاب کے بارے میں تھا۔ اب آئیے صاحب کتاب
اس کتاب کے مؤلف امام نووی رحمہ اللہ کی مختصر حالات زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ امام نووی کا پورا نام ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی۔ النووی، نووی نوا کی طرف نسبت ہے جو دمشق کے قریب حوران کا شہر اور اس شہر کی ایک بستی کا نام ہے۔ ان کے جد اعلیٰ حزام یہاں آ کر اقامت پذیر ہوئے تھے۔ امام نووی کی ولادت اسی نوا بستی میں 631 ہجری میں ہوئی۔ ان کے والد نے جو ایک نیک بزرگ تھے، ان کی عمدہ تربیت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے کے اندر ذہانت فطانت کے آثار دیکھ لیے تھے۔ شیخ یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں، میں نے امام نووی کو نوا بستی میں اس وقت دیکھا جب وہ 10 سال کے بچے تھے۔ انہیں بچے اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے اور وہ ان سے بھاگتے تھے اور ان کے مجبور کرنے پر روتے تھے، اور اسی حالت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ ان کی یہ سمجھداری دیکھ کر ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اور میں نے ان کے استاد کے پاس جا کر انہیں تاکید کی یہ بچہ امید ہے اپنے وقت کا بڑا عالم اور عابد اور زاہد ہوگا، لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ استاد نے مجھے کہا، کیا تو نجومی ہے؟ میں نے کہا، نجومی نہیں ہوں، لیکن میری زبان سے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلے ہیں۔ استاد نے اس بات کا تذکرہ امام صاحب کے والد سے کیا تو انہوں نے اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا۔ تھوڑے عرصے میں ہی ان کا ناظرہ قرآن مجید ختم ہو گیا۔ امام صاحب بھی بلوغت کے قریب پہنچ گئے۔ نوا بستی میں ایسے دینی مدارس اور علمی ماحول نہیں تھا کہ جہاں دینی علوم میں کمال حاصل کیا جا سکتا، اس لیے امام نووی کے والد انہیں دمشق لے آئے، جو اس وقت علماء کا مرکز، فضلاء کا سرچشمہ اور طلاب علم کا محور تھا۔ وہاں ایسے مدارس کی تعداد جن میں مختلف علوم کی تعلیم دی جاتی تھی 300 سے زیادہ تھے۔ امام صاحب نے یہاں مدرسہ رواحیہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس مدرسے کے بانی ایک تاجر ذکی الدین ابو القاسم تھے، جو ابن رواحہ کے نام سے معروف تھے۔ اس کی نسبت سے مدرسے کا نام بھی مدرسہ رواحیہ تھا۔ اس میں اپنے وقت کے ممتاز اور جید علماء تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ میں یہاں 2 سال مقیم رہا اور کبھی اپنا پہلو آرام کے لیے زمین پر نہیں رکھا، اور اسی طرح خوراک بھی بہت ہی قلیل استعمال کی۔ جو کچھ پڑھتے انہیں کتابوں پر تعلیقات اور حواشی بھی چڑھا دیا کرتے تھے۔ ان کی اس محنت، قابلیت اور علمی استغراق اور انہماک نے ان کے اساتذہ کو بھی حیران اور استعجاب میں ڈال دیا تھا، اور ان سے شدید محبت کرنے لگے۔ ان کے اساتذہ اور شیوخ دمشق میں رہائش کے دوران، اقامت کے دوران، امام نووی نے جن علماء سے علم حاصل کیا، ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ یہ اساتذہ اپنے وقت کے بہترین اور ممتاز علماء تھے، جو مختلف علوم اور معارف میں درجہ تخصص پر فائز تھے۔ کوئی فقہ کا ماہر، تو کوئی حدیث کا ماہر، کوئی علم اصول حدیث میں، اور کوئی علوم عربیہ میں ماہر تھا۔ اس کے علاوہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف کریمہ سے بھی متصف تھے۔ امام صاحب نے ان علماء سے یہاں علم حاصل کیا اور سیرت اور کردار کی خوبیوں سے بھی آراستہ ہوئے۔ ایک عالم کی شخصیت میں کمال بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب علم کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی مالا مال ہو۔ علم کا شوق اور علمی انہماک۔ امام صاحب کے اندر علم حاصل کرنے کا جو شوق تھا، اس کا اندازہ ان کے علمی انہماک سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ روزانہ 12 اسباق پڑھتے، ان کی شرح تعلیق کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ رات کو دیر تک جاگ کر اس علمی امور کو سر انجام دیتے۔ نیند کا غلبہ ہوتا تو کچھ دیر کے لیے کتابوں کا سہارا لے کر اونگ لیتے، پھر بیدار ہو کر علمی کاموں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے شب و روز کا یہ علمی انہماک ایک ضرب المثل بن گیا۔ انہوں نے اپنے تمام اوقات کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کسی
مجلس میں درس دینے کے لیے بیٹھتے یا علم کے حصول کے لیے بیٹھتے تو اگر حصول علم کے لیے کسی مجلس میں بیٹھتے تو اسے یاد بھی کرتے، اس سبق کو لکھ بھی لیتے، مشکل مقامات اور الفاظ کو حل بھی کرتے اور مطالعہ بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ یہ خوبیاں اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اور ان کی علمی رسوخ کا ذریعہ بنا دیا۔ مزاج کے اندر انتہائی زیادہ سادگی، اخلاق و کردار کے اندر بہت زیادہ خوبیاں، لباس ہے یا خوراک ہے انتہائی زیادہ سادہ تھا، لیکن علمی میدان کے اندر بھرپور محنت، بھرپور وقت صرف کرتے اور انتہائی زیادہ عظیم مقام پر فائز ہوئے۔ امام نووی رحمہ اللہ 3 مراتب کے جامع تھے، ان میں سے ہر ایک مرتبہ ایسا ہے جس شخص کے اندر بھی ہو، جس شخص کے اندر وہ مرتبہ پایا جائے تو جہاں سے لوگ اس کی طرف سفر کرتے ہیں اس سے ملنے کے لیے اور اس سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا مرتبہ علم اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام، دوسرا مرتبہ دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق، اور تیسرا مرتبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امام نووی ان تینوں خوبیوں سے منور تھے اور عالم با کمال تھے، صحبت بے مثال تھے اور نڈر اور بے باک دائی حق بھی تھے۔ وفات اور علمی خدمات: امام صاحب 19 سال کی عمر میں دمشق آئے، وہاں مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا، پھر مختلف مدارس کی مسندوں پر درس کو زینت بخشی، تصنیف اور تالیف کا نہایت وقی کام کیا، جن میں صحیح مسلم کی شرح، جسے شرح نووی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تہذیب الاسماء واللغات، کتاب الاذکار اور ریاض الصالحین جیسی نہایت اہم ترین کتابیں جن سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد فیضاب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے۔ 28 سال دمشق میں گزارنے کے بعد امام صاحب اپنی ولادت والے مقام نواوے واپس تشریف لے گئے اور اسی سال 676 ہجری میں 45 سال کی عمر پا کر کچھ عرصہ بیمار رہ کر انتقال فرما گئے، لیکن اپنی علمی خدمات کی وجہ سے علمی دنیا میں زندہ اور جاوید ہو گئے۔ غفر اللہ و رحمہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو منور فرما دے اور ان کی علمی خدمات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو ہمیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی جو ہے ایک سعادت عطا فرمائے، اور اس مجموعے میں جو ہماری اصلاح کے لیے جو کچھ موجود ہے رہنمائی، اللہ رب العزت اسے اپنی عملی زندگی میں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔